جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ایک لاتے ہیں ہم روحانی علاج، جو ہوتا ہے ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے ابتداً ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس سے حفاظت کا وظیفہ۔ جی ہاں، کرونا وائرس جس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہیں، اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے وائرس بالخصوص کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی۔ وظیفہ سماعت کر لیجئے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس وظیفے کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے وائرس بالخصوص کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی۔ اگر آپ نوٹ نہ کر سکے ہوں تو ایک دفعہ پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی۔ وظیفہ سماعت کر لیجئے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس وظیفے کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیے، اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے وائرس بالخصوص کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا کرونا وائرس سے حفاظت کا روحانی علاج۔ تو یہ وظیفہ آپ بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی تاکید کریں، گھر کے تمام ہی افراد اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کرونا وائرس سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ بھی سماعت فرما لیجیے، جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی 25 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل کرونا وائرس سے حفاظت رہے گی۔ دونوں ہی وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں مجلس مکتوبات و اوراد اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی، اہل خانہ کی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کیجیے اور اپنے گلوں میں بھی ڈالیے۔ کرونا وائرس اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے وائرس سے حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہماری مجلس کی کوشش ہوتی ہے کہ سلسلے میں ایک خاص موضوع لے کر آئیں اور اس موضوع پر الحمدللہ عز و جل تفصیلی گفتگو بھی ہو سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے قومی جنات۔ جی ہاں، قومی جنات کیا ہیں اور یہ جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، ان کی غذا کیا ہے؟ اچھا، کیا انسانوں کو یہ تکالیف بھی پہنچاتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں؟ ان سے بچنے کے وظائف کیا ہیں، روحانی علاج کیا ہیں، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کن کن باتوں پر عمل کر کے، کن احتیاطوں پر عمل کر کے ہم شریر جنات کی شرارتوں سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج اسی موضوع پر انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام مزمل حسین اتاری، عرب شریف سے میں نے میسج کیا ہے، میرے جسم میں ریشہ پھیل رہا ہے، برائے مہربانی کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں، بہت پریشان ہوں اور استخارہ بھی کر دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل مزمل بھائی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ محمد حسنین میرا بیٹا ہے، وہ 2 سال کا ہو چکا ہے، چل نہیں پا رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر جو بچہ آپ کا 2 سال کا ہے، چل نہیں پا رہا، پیروں میں طاقت نہیں ہے، تو ایک عمل ہے بچوں کے حوالے سے، سورۃ الفاتحہ یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کی آخری تینوں سورتیں، یعنی تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتیں یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، پیروں میں ہمت طاقت پیدا ہوگی، آپ کا بچہ چلنا شروع کر دے گا۔ اور مزید آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ میری 3 سال کی بیٹی ہے، کھانا نہیں کھاتی اور مٹی کھاتی ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باہر کی چیزیں اتنی کھا لیتے ہیں، چپس ہیں، ٹافیاں ہیں، بسکٹس وغیرہ ہیں، دیگر چاکلیٹس ہیں، اچھا اسی طرح بعض اوقات باہر کی چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں بچے کہ اب ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو گھر میں کھانا نہیں کھاتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو والدین سرپرست کو چاہیے کہ اس پر بھی توجہ دیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں جس سے بھوک بھی نہیں لگتی، اور بہت ساری بیماریاں، بہت سارے امراض پھر وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ اب جو کیفیت بیان کی گئی ہے کہ میری 3 سال کی بیٹی ہے، کھانا نہیں کھاتی، بھوک نہیں لگتی اور وہ مٹی کھاتی ہے، تو جو والدین جن کو یہ شکایت ہو اپنے بچوں سے، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے وہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ 66 مرتبہ 66 times لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، بھوک بھی لگے گی۔ اچھا اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے سورۃ الطارق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ الطارق کی کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر کے وہ دم کیا ہوا کھانا یا دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور مزید تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کے حوالے سے ایک میسج بھی آیا تھا، اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، پھر انشاءاللہ کالز کی طرف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل بھائی استخارہ ہوا، اور استخارے میں کوئی عملیات نظر بد نہیں ہیں، بلکہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک علاج آپ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ شمس پڑھ کر جو ہے وہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد از جلد جو ہے وہ اس مرض سے شفا ملے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الشمس کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار پڑھنی ہے، ایک مرتبہ، کسی بھی وقت پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھنا ہے، یا جس وقت ان کو اس راشا طاری ہوتا ہے اس ٹائم یہ عمل کر لیں۔ اس وقت تو ہو سکتا ہے کیفیت ان کی کوئی اور کر ایسی سکتا نہیں ہے پڑھ اس کے لیے سکتے نا، جیسے کہ ہو سکتا ہے جیسے کبھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، گھر میں بتا دیں کہ کبھی یہ پوزیشن ہو یا کنڈیشن ہو، تو اس وقت جو ہے وہ سورہ شمس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر۔ اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھ کر پیشگی پہلے ہی سورۃ الشمس پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا جائے، اور جب یہ کیفیت ہو تو وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، ہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ عرب شریف سے میسج کیا تھا، تو آپ مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے، اور مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کی الحمدللہ اپلیکیشن بھی ہے نا، دونوں سے ہی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کو اپنا نام، والدہ کا نام بھی کمنٹ کر دیجئے اس پیج پہ آ کے، اور انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ آپ کے لیے کارڈ کا بھی عمل کرے گی، اور وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سے نیاز محمد، والدہ کا نام نور فاطمہ۔ مسئلہ حضور کاروباری کی تھوڑی بندش نظر آ رہی ہے، بالکل نہ کاروبار ختم ہے، اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا کیسی؟ کاروبار میں ان کو بندش نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے، تو باقی استخارہ کرواتے ہیں نیاز محمد بھائی کہ واقعی بندش بھی ہے یا نہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، وظائف بھی بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ جلدی سے ساتھ رکھ لیجیے، مزید کال چلائیں گے۔
میرا نام محمد آصف ہے اور میری والدہ کا نام حفیظن بیگم ہے. مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو پلیز اتخارہ کر کے بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے. اچھا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. وظیفہ بھی بتائیں گے. آپ کا غصہ جو ہے نا یہ نرمی میں بدل جائے, ٹھنڈے ہو جائیں, ٹھنڈا مزاج ہمارا ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. تقریباً 8 سال ہو گیا شادی کو, تو ابھی تک اولاد کی نعمت نہیں سے میں محروم ہوں. میرا نام خاور حسین ہے, میری والدہ کا نام شمیمہ اختر. جی مزید کال چلا دیجیے. میں آصف بات کر رہا ہوں سانگر صوبہ سندھ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے اور میں اولاد سے محروم ہوں, لہذا مجھے کوئی روحانی علاج بتایا جائے. جی بالکل انشاءاللہ بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں نے استخارہ کرنا تھا. میرا نام محمد رضوان, میری والدہ کا نام روبینہ بی بی. میں نے یہ معلومات کرانی تھی کہ میں ایک جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں, اور دوسری طرف میں نے سعودی عربیہ کے لیے بھی اپلائی کیا ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ میرے حق میں کون سی چیز بہتر ہے. جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا بچہ ہے امین, اس کے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. پڑھ قرآن سپارہ پڑھتا ہے لیکن یاد وغیرہ ان کو رہتا نہیں ہے. ایک میری بچی ہے, اس کا بھی نام صبا ہے. کبھی دل تو لگ رہا ہے یاد کیا ہوں جب پڑھ رہا, لیکن کہیں پڑھتی نہیں ہے دل لگا کے. چلو بچوں کا پڑھائی میں دل لگے اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں گے. اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں, استخارے بھی فرما لیجیے. ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, وجوہات پر غور کیا جائے. اسباب کیا ہیں, کیا وجہ ہے, توجہ بھی ہے یا نہیں, والدین کا کتنا کردار اس میں شامل ہے اور کیا کردار ہے, اس پر بھی غور کیا جائے. اچھا بعض اوقات تربیت کے حوالے سے بھی کچھ کمی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی بچوں کا بعض اوقات پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. جہاں پر اپنی کمزوری ہو تو اس کو بھی دور کیا جائے, جہاں پر بچوں کی طرف سے کمزوری آ رہی ہو اس کمزوری کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے, اور روحانی علاج پر بھی عمل کیا جائے. روحانی علاج کیا ہے؟ دیکھیں روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجیے. بچے اگر چھوٹے ہوں, بچے اگر یہ وظیفہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو والدین یہ عمل کریں. دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے, وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں, پانی پر دم کر کے آپ رکھ لیں, اور دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اچھا فجر کی نماز کے بعد چاہیں تو 101 مرتبہ پڑھ لیں, پھر ظہر کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں, پھر عصر کے بعد, پھر مغرب کے بعد, پھر عشاء کے بعد. تو یوں بآسانی الحمدللہ عز و جل 5 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا. اب پانی پہ دم کر کے, یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو پلائیں, انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ وظیفہ آپ کیجئے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک اور وجہ, دوسرا آپ نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب اس پر بھی غور کیا جائے. بچوں کی دلچسپی کتنی ہے, توجہ کتنی ہے سبق یاد کرتے ہوئے, صحیح, یہ بھی ایک اس پر بھی غور کیا جائے. وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آپ یہ وظیفہ سماعت فرما لیں. بچے جب بھی سبق پڑھیں, دینی کتاب اسلامی سبق پڑھنے سے قبل یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل جو بھی سبق پڑھیں گے اللہ پاک کی رحمت سے یاد رہے گا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی مدنی چینل کے ناظرین کسی کتاب کا مطالعہ کریں, دینی کتاب کا مطالعہ کریں, کوئی بھی کتاب پڑھیں, دینی سبق پڑھیں, سبق یاد کرنے سے قبل اچھی اپنا نیتیں بھی کر لیں, صحیح, اور باوضو یہ عمل کیا جائے. اسی طرح توجہ بھی ہماری حاضر ہونی چاہیے نا, توجہ ہونی چاہیے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے, سبق تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے. سبق تو پڑھ لیں, کتاب پڑھ لیں, موبائل بھی دیکھ رہے ہیں, میسیجز بھی چیک کر رہے ہیں, واٹس ایپ بھی چیک کر رہے ہیں, رپلائی بھی دے رہے ہیں وہاں پر. اب اس سے کیسے یاد ہوگا, اس پر بھی غور کیا جائے. اب یہاں اس حوالے سے اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کیا جائے. اچھا اسی طرح والدین کے لیے ایک عمل میں بیان کرنا چاہوں گا. جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا ذہن کمزور ہے, بچے پڑھائی میں بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں, پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو والدین ایک عمل کریں, رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لیں, 3 عدد بادام کی گری لیں اور 3 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر ان 3 عدد بادام کی گری پر دم کر دیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اچھا اب 1 عدد بادام رات کو سونے سے پہلے آپ بچے کو کھلا دیں, اور 1 عدد بادام صبح نہار منہ
یہ بچے کو کھلائیں، اور 1 عدد بادام دوپہر کے وقت کھلائیں. یہ 3 ٹائم بچوں کو یہ دم کیے ہوئے بادام آپ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل بچوں کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا، جو پڑھیں گے جو سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ان کو یاد رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے بچوں کے حافظے مضبوط ہو جائیں، بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا. استخاروں کے حوالے سے جو کالز تھیں، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں. جی نیاز محمد بھائی نے استخارہ کروایا کاروبار کے حوالے سے، اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بندش نہ ہو. تو نیاز محمد بھائی استخارہ ہوا، اور استخارے میں بندش تو نہیں آ رہی، نظر بد کا اشارہ ہے. آپ کو ایک تعویذ بنانا سکھا دیتے ہیں. جی تعویذ بنانا سکھا رہے ہیں. جی تعویذ بنا لیں اور بنا کر نظر بد سے عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا وہ کیسے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے جو یہ اپنے گلے میں پہن لیں یا بازو میں باندھ لیں. انشاءاللہ نظر بد کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کاروباری حوالے سے بھی بہتری آئے گی، اور ان کی اپنے حوالے سے بھی انشاءاللہ عافیت رہے گی. صحیح. جب کاروباری ٹینشن ہوتی ہے نا تو جسم میں درد، تھکاوٹ، ٹینشن یہ ہوتی، انشاءاللہ اس سے بھی عافیت ہو جائے گی انشاءاللہ. جی مزید اس طرح آصف بھائی فرما رہے تھے وہ غصہ بہت آتا ہے، تو اب غصے کا جو ہے وہ استخارہ بھی فرما رہے تھے کہ استخارہ کر لیں. تو آصف بھائی استخارے کے ساتھ ساتھ علاج بھی ہو جائے، اور استخارے میں تو اس میں کوئی وہ ہے نہیں، اس میں تو کوئی بندش وغیرہ نہیں، تو ہو نہیں سکتی. کوئی جنات کی شرارت ہو. ہاں یہ جنات ابھی موضوع چلے گا تو پھر دیکھیں کہاں کہاں جنات آ رہے ہیں. صحیح. جی تو آصف بھائی آپ ایک کام کریں، روزانہ صرف 1 مرتبہ یا ودودو 1 بار پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کر کے روزانہ پی لیا کریں. انشاءاللہ رحمان 40 دن یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ عافیت ہو جائے گی، غصہ آپ سے دور ہو جائے گا. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے اولاد کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، خاور بھائی اور ایک آصف بھائی، ان دونوں کے استخارے ہوئے، اور خاور بھائی کے حوالے سے جو ہے استخارہ کیا تو ان میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ایک تو مستقل علاج کروائی. اسی طرح آصف بھائی آپ کی اولاد کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اب جو نظر بد کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ روزانہ بلکہ ہو سکے تو وقتاً فوقتاً اپنی عادت بنا لیں، جب بھی کچھ کھائیں پیئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت رہے گی. اور اولاد نرینہ کے حوالے سے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. یہ دونوں بھائی اگر یہ عمل شروع کر دیں انشاءاللہ جلد از جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور یہ وظیفہ اسلامی بہن بھی کر سکتی ہیں اور اسلامی بھائی بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. رضوان بھائی نے استخارہ کروایا، جنرل اسٹور یا 2 آپشن رکھے تھے انہوں نے. جی ایک جنرل اسٹور کھولنا بہتر ہے یا بیرون ملک جانا؟ بیرون ملک جانا جو ہے اس میں منع آ رہا ہے. اچھا منع آ رہا ہے. بہتر ہے کہ جنرل اسٹور کھول لیا جائے. کھولنے سے پہلے جو ہے وہ اگر یہ خود پرسنل کھول رہے ہیں تو اس کی بھی شرعی رہنمائی لے لینا. صحیح. مجھے کس طرح کھولنا اور کیا معاملات اچھی توجہ دلائی. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کوئی نیا کام شروع کریں نا، کوئی نئی چیز شروع کریں تو اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لینا چاہیے. دارالفتاء اہل سنت سے آپ رابطہ کر کے اس کی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم کسی کام کو شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے اور شرعی احتیاطوں کے پیش نظر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی اور الحمدللہ عز و جل نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. اچھا ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں جنات کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے آپ کو عرض کی تھی، تمہید بھی باندھی تھی. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ اس وقت سلسلے میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سید ابراہیم اتاری. ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اور جنات کے حوالے سے بھی کافی گفتگو ہوگی. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، ہم وہ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید سلسلے کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. کال چلا دیجیے. حیدرآباد سے دانش عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل آج جو موضوع ہے مزہ آ گیا ہے. جنید بھائی پوچھنا یہ تھا کہ مختلف عاملین کے کہنے پر جنات کے سامنے مٹھائیاں اور انواع و اقسام کے کھانے رکھے جاتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اچھا دیگر عاملین کہتے ہیں اس طرح نا کہ مٹھائیاں رکھی جائیں، کیا معاملات ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. رکن شورا سے مزید کال چلا دیجیے. میرا نام عبدالکلیم رضا تاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ مکان دکان آسیب سے محفوظ رہیں، اس کا کوئی عمل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ.
مکان دکان یہ آصف سے شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد حسین ہے, میری والدہ کا نام سلمہ ممتاز ہے. مسئلہ سر یہ ہے, میرا کیا کہتے ہیں, میرا گھر بن رہا ہے تو اس گھر کے اندر لوگ باگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ دن کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پیسے کی ریل فیل جو ہے, پیسہ پیچھے بینڈ ہو رہا ہے, پیچھے جمع نہیں ہو رہا پیسہ, بس یہی مسئلہ. اور گھر میں پریشانی ہے, پریشانی کے بارے میں بتائیں گے, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام سجاد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے ہاتھ چاند نکلنے پر, اور میں اس کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. نام ہے اس کا جشان, ماں کا نام ہے فرد. مزید کال چلا دیجیے. محمد نواز اتاری, والدہ کا نام صفیہ بی بی. استخارہ فرما دیجیے. اکثر سر میں درد رہتی ہے, جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے, اور جسم میں خارش ہے, خارش کر کر کے تھپڑ بن جاتے ہیں. اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. استخارے بھی فرما لیجئے. ماشاءاللہ عز و جل کچھ کالز بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے. کیسے ہیں بابو شریف, خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, سلسلے کی ابتدا میں بھی الحمدللہ جنات کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی مدنی چینل کے ناظرین سے, تو ماشاءاللہ عز و جل سوالات بھی آئے ہیں. بڑا دلچسپ یہ سوال آیا ہے کہ ہوتے ہیں دیگر عاملین دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں, اور ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشورہ دیتے ہیں اور اس طرف یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جنات کے سامنے مٹھائیاں رکھی جائیں, مختلف انواع و اقسام کے کھانے رکھے جائیں. تو اس میں کیا کتنی صداقت ہے, اور کیا واقعی یہ جنات یہ مٹھائیاں وغیرہ یہ کھاتے ہیں؟ ان کی پسندیدہ غذا کیا ہے؟ اصل وہ جنات کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ جیسے ابھی ایک کال بھی آئی تھی کہ بھائی جناب مزہ آ گیا جی, ان کا ذکر سننے میں جو ہے وہ بڑا مطلب تلطف ان کو پیدا ہوتا ہے, یعنی خوشی پیدا ہوتی ہے. اچھا, ذکر میں ہوتا ہے, اور جب اللہ نہ کرے کوئی کیفیت کسی کے ساتھ سامنے ظاہر ہو جائے, بعض تو خواہش کرتے ہیں نا کہ وہ کچھ ایسا عمل بتا دیں ہمیں کہ جنات کو ہم دیکھ لیں. تو ظاہر ہے جب وہ جنات نظر آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پھر کبھی ایسا ارادہ یا ایسی نیت نہیں کرتے, ایسی خواہش نہیں ہوتی ان کی. بہرحال عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. یہ مٹھائیوں کا کیا سلسلہ ہے جنات کے سامنے رکھنے کا؟ اب دیکھیں, جنات کی غذا جو ہے وہ نہ مٹھائی ہے, اچھا, نہ بکرا ہے, ان کی غذائیں نہیں ہیں یہ. اچھا, اور یہ مشہور ہے لوگوں میں, بعض عاملین میں, اور بعض جگہوں پر یہ کہا بھی جاتا ہے جناب کہ فلاں مٹھائی کی دکان تھی تو دوسرے دن جناب والا جو ہے وہ اتنی مٹھائی رکھی ہوئی تھی, اب ملازمین سے اگر کہا جناب کہاں گئی ہے, وہ جنات کھا گئے ہوں گے. اب خود کھا گئے وہ, اور الزام جنات کو, بدنام جنات کو کیا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے, جنات کی غذا یہ نہیں ہے. اچھا, جنات کی غذا نہ بکرا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ جنات کی خوراک کہہ کر مٹھائیاں طلب کرنا, بکرے مانگنا کہ کالا بکرا لے کر آؤ یا لال بکرا لے کر آؤ اور اتنی عمر کا لے کر آؤ, ایسے بالوں والا بکرا لے کر آؤ, ایسی اس کی کوئی حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ جنات کو پیش کرنا ہے جناب, یا جنات کے لیے مٹھائیاں پیش کرنی. تو جنات جو ہے نہ مٹھائی کھاتے ہیں, نہ اس طرح جو ہے وہ بکرا کھاتے ہیں. وہ جنات کی اصل جو غذا ہے وہ ہے لید اور ہڈی. اچھا, یعنی گوبر جس کو کہیں, پوٹی کہیں انگلش میں, یا جو ہے وہ جس طرح اس طرح جو ہے وہ یوں آپ سمجھ لیں کہ نجازت ہے, صحیح, وہ ان کی غذا ہے. اور ہڈیاں جو ہیں وہ ان کی غذا ہے, صحیح. تو وہ یہ کھاتے ہیں, وہ مٹھائیاں نہیں کھاتے. اس لیے اس طرح کی عاملین کا ذکر کرنا کہ اگر عامل نے ایسی چیزیں مانگی تو ایسے عاملین کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. یہاں یہ بھی ارشاد فرما دی ہڈیوں کا, جیسے آپ نے فرمایا اب ہم بھی گھروں کے اندر گوشت کھاتے ہیں تو اس میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں, تو پھر ان ہڈیوں کو کیا کریں, گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں. تو جنات کی یہ خاص غذا ہے تو گھروں میں بھی جنات آئیں گے, کیا کیا جائے پھر ان ہڈیوں کو؟ ہڈیوں کو تو جو اس کا طریقہ کار ہے, مطلب اس کو ڈسپرس کرنے کا یعنی کہ ضائع کرنے کا, وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ ہڈیاں جمع کر کے ہم رکھیں اور جنات کو دعوت دے رہے ہیں ہم. اصل بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جنات حاضر ہوئے جی, تو ایک جن کے متعلق فرمایا, بہت نیک جن تھے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان سے دعا کی جس میں ہڈی اور لید کے پاس جب یہ گزریں تو اس پر اپنی غذا کو موجود پائیں. اچھا, تو ہڈی پر جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کی غذا ہے, لید ہے اس میں اپنی غذا پاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں, نہ کہ ہم ہڈیوں کو جمع کریں یا مٹھائیوں کا خیال کریں کہ مٹھائی آ کر کھاتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. ان کی غذا یہ دونوں چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں, یہ دونوں چیزیں ہیں. ہم نے ان کو غذا, وہ خود اپنی غذا کو خود تلاش کریں گے,
ہم نے ان کے لیے ہڈیاں جمع نہیں کرنی، ہم نے ان کے لیے لید کو جمع نہیں کرنا، گوبر جس کو کہتے ہیں. تو یہ بات. اچھا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات عرض کرتا چلوں، جب بھی ہم گوشت کھائیں، ہڈیاں استعمال کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ ہڈیاں رکھنی چاہیے کہ وہ نیک جنات استعمال کریں گے. یہ صحیح ہے؟ جی 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 بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ ہڈیوں کو رکھیں، یہ نیک جنات انشاءاللہ عز و جل استعمال کریں گے. اچھا یہاں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ قول بھی آئی تھی کہ اگر جیسے دکان ہے یا کوئی مکان ہے، اب عوام تو یہ کہتی ہے آصب، اور آصب بھی یہ نام چونکہ مختلف ہیں اور ہے اصل جنات ہی کہ شرارت بعضوں کا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اب کیا احتیاطیں کی جائیں، کیا عمل کیا جائے کہ ان شریر جنات کے شر سے محفوظ رہا جا سکے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. دیکھیں جنات کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے. قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک صورت ہے، اور جنات مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں. جنات بالکل جنات کا وجود ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. بالکل ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. اور شریر جنات تنگ بھی کرتے ہیں، اور مختلف جس طرح آپ نے کہا ان کے نام ہیں. تو اگر کہیں آصب ہے یا آصب نہیں ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو 69 ٹائم جو ہے وہ آپ لا الہ الا اللہ اس کو لکھ لیجئے، اور آپ اس کو چاہیں تو فریم کرائیں اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، اس کو آویزہ کر دیں، لٹکا دیں اس کو. آپ انشاءاللہ الرحمن اگر آصب ہوگا بھاگ جائے گا، اور انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اگر آپ ویسے بھی لگا لیں گے تو جو ہے وہ جنات سے آصب سے حفاظت ہے. کمپوز کر کے بھی باپو اس طرح کو آپ دیکھیں، کمپوز کر کے بھی لگا. ہاتھ سے لکھیں، آپ اس کو ہاتھ سے لکھنا چاہیے. تعویذات کو تو یہی ہے کہ ہاتھ سے لکھا جائے. ابھی یہ فرما رہے تھے کہ آپ تعویذ بنائیں، تو دیکھیں بعض تعویذات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ان تعویذات کو آپ خود بنائیں اور اپنے لیے استعمال کریں، نہ کہ یہ آپ کو اجازت دی گئی کہ جناب آپ ہم جو ہے تعویذات کی گڈیاں بنا کر اس کا جو ہے سلسلہ شروع کر دیں لوگوں کو، پھر مختلف جو ہے وہ مسائل کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. 69 ٹائمز آپ نے یہ لکھنا ہے. لکھنے کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. اس میں لا الہ الا اللہ، تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں یہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، باوضو یہ لکھا جائے. اچھا اسی طرح لکھنے کے بعد آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کے یہ آپ اپنے اگر دکان پر آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہیں، اپنے مکان پر محسوس ہو رہے ہیں، تو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جن ہمارے قابو میں آ جائے یا ہم جنات کو دیکھ لیں. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے آپ سے. استخاروں کے حوالے سے کچھ قولز دیں. جی محمد حسین بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کا مکان جو ہے وہ نہیں بن پا رہا اور مسائل ہو رہے ہیں. تو محمد حسین بھائی استخارہ ہوا اور استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے. ہمارے مکتوبات اوراد الطاریہ کہ جو بستہ ہے یہاں سے بندش کی کارڈ بھی کروائیے اور تعویذات حاصل کیجیے. اسی طرح ذیشان بھائی کا استخارہ ہوا، ذیشان بن فرحت، تو یہ انہوں نے اپنے بچے کا کروایا تھا، ذیشان بچے کا نام بتایا. تو ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. جی ہاں، تو آپ اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کا روحانی علاج بھی لے لیجئے، اور ہمارے تعویذات الطاریہ کے بستے سے آپ جو ہے وہ تعویذات بھی حاصل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار رات کو سوتے وقت پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ جنات کے اثرات سے، شرارت سے حفاظت رہے گی. اسی طرح ہمارے نواز بھائی نے استخارہ کروایا کہ جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، خارش ہے. استخارہ ہوا. استخارے میں نواز بھائی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور بیماری کے اشارے آنے پر آپ اس کا علاج بھی کروائیے، اور ساتھ ساتھ یا معیدو اس کی کثرت کرتے رہیے. انشاءاللہ رحمان بیماری سے بھی حفاظت رہے گی. اب جیسے تھکاوٹ کا معاملہ ہے تو ظاہری اسباب بھی دیکھ لیں، اور اس تھکاوٹ کا ایک علاج تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین لے لیجیے. وہ یہ کہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. صحیح. انشاءاللہ رحمان جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی، اور آئندہ آنے والے دن کے لیے انشاءاللہ مزید قوت بھی حاصل ہوگی. طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو جائے گا، چستی آ جائے گی، طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا. تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے. پڑھ کر سو جائے انشاءاللہ عز و جل، تھکاوٹ اتر جائے گی. ظاہری اسباب کو بھی پیش نظر رکھا جائے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر بھی غور کر لیا جائے. اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کریں. ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ شامل کرتے ہیں. جی سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال عرض ہے،
थायराइड ग्लैंड का कोई रूहानी इलाज बता दें। थायराइड के हवाले से कहा था कि रूहानी इलाज बता दीजिए। देखिए मदनी पंसूरा में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इसके बाब फैज़ाने दुरूद में ये वजीफ़ा तहरीर फरमाया है। एक दुरूद शिफाए अमराज, ये आप पढ़कर पानी पे दम करके पिएं। दुरूद शिफाए अमराज आप समात फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मरीज़ जो थायराइड का मरीज़ है ये पढ़कर अपने ऊपर दम करे, पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मर्ज़ जाता रहेगा। अच्छा, इसी तरह यही दुरूद शिफाए अमराज आप बावुज़ू मरीज़ को लिख कर दें कि ज़बान से चाटे, और इसी तरह जर्द रंग से या ज़ाफ़रान से लिख कर पानी में डाल के अब ये दम किया ये पानी ये आप थायराइड के मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा। और ये दुरूद शिफाए अमराज ऐसा है मदनी चैनल के नाज़रीन के मौत के सिवा हर मर्ज़ में ये मुफीद है। ठीक है, तो ये आप वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। कॉल चला दीजिए। मैं मोहम्मद इजाज अहमद कादरी बाबुल मदीना कराची और टाउन से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जुनैद भाई, आज आपके सिलसिले का मौजू जिन्नात बहुत ही अच्छा है। इस हवाले से पूछना यह था कि अक्सर तालीमी इदारे में जिन्नात के असरात पाए जाते हैं जो अक्सर और बेशतर बच्चों को तंग भी करते हैं, तो इस सिलसिले में कोई रूहानी इलाज है तो इरशाद फरमा दें, और इसके अलावा हमें क्या एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। जी एजाज भाई, आपने तालीमी इदारे का कहा, सिर्फ तालीमी इदारे ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर भी, घरों में, दुकानों में, गोदामों में, फैक्ट्रियों में भी इस तरह के मामलात होते हैं। क्या अमल किया जाए, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, और क्या वो वजूहात क्या हैं कि जिसकी वजह से ये तंग करते हैं, और ये वजूहात भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मालूम करेंगे, और इसका अमल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के नाज़रीन हम आपको बताएंगे। अच्छा, बाज़ लोग जिन्नात से ये डर जाते हैं ना, इस तरह के मामलात होते हैं, और जैसे आपने शुरू में इरशाद फरमाया था कि जब जिक्र होता है तो बहुत लज्जत भी हासिल करते हैं, खुश भी होते हैं। तो जिन्नात अगर कभी आ जाए सामने तो क्या किया जाए ऐसी सूरत में? सामने आ जाए, देखिए अव्वल तो ऐसी ख्वाहिश करनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक वाक़या भी अर्ज करूँ इस्लामी भाई का, यहीं एतकाफ में शायद 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी जी, वो 26वीं शरीफ थी रमज़ान मुबारक की, और निगरानी शुरा का बयान चल रहा था। अच्छा, वो बयान उन्होंने सुना नहीं, वो लोगों के दरमियान में बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, उनके साथ जाकर बैठ गए। फिर देखा कि कुछ लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये उनके पास चले गए, देखा, वो समझे शायद जो है वो कोई इन पर रिक्कत तारी हो गई है। तो जब वो रो रहे थे, फिर थोड़ा सा वो उनको जब उन्होंने देखा कि नहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि कोई रिक्कत तारी हुई है, आगे बढ़ गए जनाब। पीछे मुड़कर देखा ना तो उनका जिस्म बढ़ना शुरू हो गया जी, इतना उनका जिस्म बढ़ रहा था कि उन पर खौफ के मारे समझ लें कि वो अंदर चले गए वो। अच्छा। तो अब जिन्नात की अगर शक्ल जब नजर आ जाती है तो वाकई अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। अगर कभी नजर आ जाए जिन्नात तो जाहिर है कि बचने की दुआ हमने करनी चाहिए, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे देख लेते हैं, बड़े देख लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, कई कई दिन तक बीमार हो जाते हैं। वो सूरे फलक और सूरे नास पढ़ते रहना चाहिए, इससे भी इंशाअल्लाह रहमान। इसी तरह घर के अंदर मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ आपको वजीफा, कि घर के हर फर्द को चाहिए कि जब भी घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। सही, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद घर वालों को सलाम करें। सही। और सूरे इखलास की तिलावत करें, यानी कुल हु अल्लाहु अहद की। इससे इंशाअल्लाह घर में खैर बरकत भी रहेगी और इंशाअल्लाह शरीर जिन्नात से भी हिफाजत रहेगी। देखें, एक बात ये गौर करें कि जिन्नात की रहने की बाज़ जगहें, अच्छा, जैसे इस्तंजा खाना कहें, वॉशरूम कहें, बाज़ लोग रेस्ट रूम कहते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको जो है वो मुख्तलिफ जो है अपनी ज़बान के एतबार से कहा जाता है। तो अब जो वॉशरूम है या बाथरूम कहें इसको, इसमें ये जो है शयातीन के रहने की जगह है, जन्नात के रहने की जगह। अच्छा, जब पिछले अदवार में अगर हम पिछली किताबों को पढ़ते हैं तो वो एक मोहल्ले में एक ही समझ लें कि वॉशरूम हुआ करता था और लोग जो है वो खास वक्त में उसमें जाया करते थे। सही। और वहीं गुस्ल होता था, वहीं इस्तंजा होता था, वहीं वॉशरूम में जाते थे वो। अब तो हर घर में है, हर घर में अटैच बात है, बल्कि हर कमरे में है। क्यों कहें, 4 कमरे हैं तो चारों कमरों में अटैच बात है जनाब।
تو اب ہم نے کرنا کیا کہ ضرورت بن گئی، حاجت بن گئی ہماری ہے، اب بچنا اس کا جو ہے ضروری ہے. سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ. انشاءاللہ آپ سارے گھرانے میں برکت دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، سلام کریں گھر والوں کو، سلامتی نازل ہوگی، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. اس سے گھر میں برکت بھی رہے گی. واش روم جائیں تو باتھ روم جانے سے قبل اس کی دعا پڑھیں. اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ شریر جنات سے. اب واش روم تو بن گیا جناب، اب بچت کے جو راستے ہیں ہمارے لیے وہ یہ دعائیں ہیں. انشاءاللہ ان دعاؤں کے ذریعے ہم شریر جنات سے بچیں گے. اس لیے خاص طور پر آپ کو تاکید ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں، واش روم جانے سے پہلے اس کی دعا پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد کریں. دعائیں کی کتاب بھی ملتی ہے الحمدللہ. اور جو ہے جس طرح ہمارے کڈس چینل، کڈس مدنی چینل جو ہے اس میں بھی بہت ساری دعائیں بھی اور اخلاقیات، مینرز بیان کیے جاتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، دیکھیں گے، بچوں کو یاد کروائیں گے تو بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے انشاءاللہ. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین گھر میں سورۃ البقرہ، اب جیسے اعجاز بھائی ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ہی، ضروری نہیں ہے تعلیمی اداروں، گھروں کے اندر ہی بعضوں کا شریر جنات تنگ کرتے ہیں نا. اب جیسے ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ یہ نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں نا، نجس جگہوں پر بھی یہ پائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے حدیث پاک میں تعلیم دی گئی کہ بیت الخلا جانے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت رہیں، شریر جنات پریشان نہ کریں، تو گھر میں اذان دلیں، صحیح، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں. اسی طرح گھر میں سورۃ البقرہ یہ آپ پڑھیں، وہ پڑھیں کہ جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں، یہ پڑھیں. اور الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کی دنیا بھر میں بستے لگتے ہیں. آپ رابطہ کریں، تعویذات اتاریہ الحمدللہ عز و جل ایسے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل حفاظت دیتی ہے. اور بہت ساری مدنی بہاریں، چونکہ وقت کم ہے، اگر ہم آپ کو بتانے جائیں تو سلسلے کا وقت ہی ختم ہو جائے، اتنی ماشاءاللہ عز و جل مدنی بہاریں ہوتی ہیں. جو سوال تھا اس پہ آپ نے ماشاءاللہ کئی باتیں بیان کی، کچھ میں نے بھی عرض کی. کچھ چیزیں بھی جو ہیں وہ جنات سے حفاظت کا انشاءاللہ سبب بنیں گی. جیسے نیبو ہے، ایک بزرگ جو ہیں ان کے پاس جنات آیا کرتے تھے، تو کافی عرصہ ہو گیا کہ ان کے پاس جنات جو ہے وہ انہوں نے آنا بند کر دیا. عرصہ دراز کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے اتنے عرصے سے آپ نہیں آئے، تو وجہ پوچھی. فرمایا آپ کے گھر میں لیمو تھا، تو جو ہے وہ اگر لیمو گھر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے کیا ہوگا کہ جنات کا داخلہ بند ہوگا، جنات سے حفاظت رہے گی. سفید مرغ بھی، یہ جی ہاں سفید مرغ رکھیں آپ اپنے گھر کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس کے ارد گرد ہیں. سبحان اللہ. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ سفید مرغ کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے. سبحان اللہ. تو گھر میں اگر سفید مرغ رکھ لیں آپ سفید انشاءاللہ الرحمن، اس کی برکت سے جو ہے وہ جنات سے آپ کی حفاظت رہے گی. تو یہ کچھ عملیات تھے آپ کو میں نے بتایا، کچھ دعائیں تھیں. اور اگر آپ لیمو رکھ لیں گھر کے اندر، سفید مرغ رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جنات کی حفاظت رہے گی. سفید مرغ بھی رکھیں ماشاءاللہ، اور اس کے کھانے پینے کا، دانے پانی کا بھی خیال رکھنا ہے، تکلیف بھی نہیں پہنچانی. اچھا، یہاں اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ارشاد فرما دی. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جنات کو دیکھنے کے حوالے سے، تو اچھا جنات کو اصل شکل میں دیکھنا ممکن ہے؟ دیکھیے جنات کا جو اصل تو میں نے یہ جو شروع میں عرض کیا کہ جنات کی ایسی خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ جنات کو ہم دیکھیں. صحیح. قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنات ہمیں ان مقامات سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں انہیں نہیں دیکھ سکتے. صحیح. بلکہ جنات نے اللہ کی بارگاہ میں جب ان کو کہا گیا، جنات کو کہا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، جنات نے دو خواہشیں کی تھی. اچھا. کہ ہم لوگوں کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے. اسی طرح ایک خواہش ان کی یہ تھی کہ ہمارا ادھیڑ عمر، یعنی بڑی عمر بھی ہو جائے مگر جب موت آئے تو وہ جوان ہو کر ہی مرے. اچھا. اس لیے جنات نے ان کی یہ خواہشیں پوری ہوئی. جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم ان کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. صحیح. ہمیں خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو ہے اگر جو بعض لوگ وظائف بھی مانگتے ہیں، جی، جیسے مطلب میں مثال دوں کہ والدین کے لیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ UK میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں. یہ کیسی خواہش ہے آپ کی؟
اپنوں سے جو ہے اپنائیت ختم ہے آپ کی. صحیح. اپنے سے بیگانے بنے ہوئے ہیں اور بیگانوں کو جو ہے جن کو جانتے ہی نہیں ان سے چیٹ کرنے کی خواہش ہے. انسانوں سے ملیں, عزیزوں سے ملیں, رشتہ داروں سے ملیں, جنات کے ملنے کی کیا خواہش ہے؟ اگر واقعی اصلی شکل میں آپ نے خواہش کی, وہ کسی شکل میں بھی آ گیا, یقین جانیے آپ جو ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. ایسی خواہش نہ کریں. اور اگر ایسی خواہش آپ نے کی اور اگر کسی شکل میں بھی جنات آپ کو نظر آ گیا نا تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا. یعنی مدنی چینل کے ناظرین, جنات کو اصل شکل میں تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن یہ دوسری صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں جنات. کتے کی شکل میں, بلی کی صورت میں, کی شکل میں, چھپکلی کی شکل میں, اور انسانی صورت میں بھی بعض اوقات یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ہم نے پڑھنا چاہیے, پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت, یہ پڑھیں. جنات کے حوالے سے اگر آپ تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہاں تو چند ایک موٹی موٹی باتیں الحمدللہ عز و جل بیان کی گئی. تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قوم جنات یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ طلب فرما سکتے ہیں. یہ کتاب, اس کا نام ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت. بزرگوں کے واقعات بھی اس میں ہیں اور الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں بھی موجود ہیں, وظائف بھی ہیں, اور جنات کے بہت سارے واقعات اس میں الحمدللہ لکھے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید اللہ نہ کرے اگر کوئی شریر جنات کے شر میں مبتلا ہے, کسی کو پریشان کر رہے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور تو جو احتیاطیں آپ کو بتائی گئیں, جو مدنی پھول آپ کو دیے گئے, اس پر بھی عمل کریں. اور مزید آپ مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات آپ حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل خوب اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی اور مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. وقت دعا ہے سلسلے کے اختتام پر. الحمدللہ عز و جل دعا بھی کرتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی رکن شدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دعا بھی فرمائیں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, کچھ دیر کے لیے اپنے کام کاج کو روک کر آئیے دعا میں شامل ہو جائیں, اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمانے والا ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے, غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے کریم رحیم, رحم فرمانے والے, کرم فرمانے والے, خطاؤں کو معاف کرنے والے, ہماری مشکلیں دور کرنے والے, شفا دینے والے, پریشانیاں دور کرنے والے, بیماریاں دور کرنے والے, قرضوں میں ہمارے قرضے دور کرنے والے مولا, ہم پر رحمت کرنے والے مولا, تیرے دربار میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اے اللہ بندے اور تیری بندیاں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے مولا. پروردگار تجھ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں, اے اللہ ہم سب پر رحمت فرما. آمین. طرح طرح کی بیماریاں, آسیب زدہ جنات, شریر جنات میں مبتلا, ان کے شرور میں مبتلا, اے اللہ آسیب زدہ اور الہ العالمین مقروض, بے اولاد, نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان, اور جو موجودہ بیماری ہے, وائرس ہے, کرونا وائرس, اس کی وجہ سے اے اللہ بہت سے تیرے بندے پریشان حال ہیں. الہ العالمین اے اللہ سب مسلمانوں پر رحمت فرما, ہر طرح کے امراض سے بچا لے مولا, ہر طرح کے وائرس سے بچا لے, ہر طرح کے شریر جنات سے بچا لے. مالک ہم سب پر رحمت فرما, ہم سب پر کرم کر, بیماریاں دور کر, قرضداریاں دور کر, بے اولادیاں دور کر, اے اللہ قرضداریاں دور کر دے. پروردگار ہم سب پر رحمت فرما, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, کہلوایا, مولا ان سب پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ جو دعا میں شامل ہیں, جو نہیں ہیں, سارے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی,
اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات اتاریاں اور اوراد اتاریاں حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و اوراد اتاریوں کو آپ پوسٹ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کروائیں تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213485871۔ اب الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کی ایک اور کاوش کہ الحمدللہ عز و جل پہلے یہ نمبر 20 گھنٹے اس نمبر پر آپ استخارہ کروا سکتے تھے، اب الحمدللہ عز و جل الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ اس سروس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ پورے 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کا جو آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو بھی لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔